الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ العوارض المکتسبہ، مکتسبہ عوارض یعنی ایسے عوارض جو کہ اہلیت کے مخالف ہوں، جس سے اہلیت زائل ہو جاتی ہے یا ناقص ہو جاتی ہے یا ایک طرح کا عذر بن جاتی ہے، یعنی اہلیت کے عوارض چیزیں۔ ان میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو غیر ارادی ہیں، جو عوارض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، انسان کا اس میں کہ انسان کے ارادے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اس کی ہم نے پہلے اقسام پڑھ لی ہیں، اور یہ ہیں عوارض المکتسبہ، جو انسان کا جس میں ارادہ شامل ہے، جو انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اہلیت کے ٹاپک میں پڑھا کہ انسان کے کسی بھی عمل کے لیے اس کی کامل اہلیت ہونا کب ثابت ہوتا ہے؟ جب وہ عاقل ہو، بالغ ہو، اور اس میں استطاعت ہو اس کام کے کرنے کی۔ تو یہ نکات ہم نے پڑھے تھے۔ پھر ہم نے عوارض جو اس کے مخالف چیزیں تھیں، جو ایسے عارضہ پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اہلیت میں ناقص ہو جاتی ہے اہلیت، یا پھر اہلیت ختم ہو جاتی ہے، اس میں جو ایک غیر ارادی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عوارض ہوتے ہیں۔ عوارض کا مطلب ہوتا ہے جو کہ اہلیت کے مخالف چیزیں، اہلیت کو ختم کرنے والی یا ناقص کرنے والی۔ تو ان میں سے ہم نے جو عوارض غیر ارادی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں وہ ہم نے پڑھے تھے۔ سب سے پہلے ایک پاگل پن، کہ پاگل پن سے انسان کی اہلیت ختم ہو جاتی ہے، اس سے مواخذہ نہیں کیا جاتا اس لیے کہ وہ اس میں عقل ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی جو شرط تھی اہلیت کی کہ عاقل ہونا، وہی اس میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو کہ ایک مطلب پاگل، اور اس کو کہا جاتا ہے معتوہ، یعنی ایسا بندہ جو کہ پاگل بھی پورا نہیں ہے اور پورا صحیح بھی نہیں ہے، یعنی اس کے معاملات اور تصرفات مطلب پاگلوں سے بھی ملتے ہیں، عام انسان سے بھی ملتے ہیں، یعنی کبھی کبھی وہ پاگل ہو جاتا ہے، کبھی صحیح ہو جاتا ہے، لیکن پوری طرح صحیح نہیں ہوتا۔ تو اس کا معاملہ ہم نے اس متمیز بچے کے لیے کے مطابق ہم نے لیا جو کہ ابھی سن رشد کو نہیں پہنچا، ابھی تک بلوغ کو نہیں پہنچا، یعنی اس بندے کے معاملات سارے اس کے ولی کے تحت ہوتے ہیں۔ اس کے حکام ہم نے پڑھے۔ پھر نسیان کے پڑھے کہ ہم کوئی بندہ بھول جاتا ہے تو اس کے کیا حکام ہیں، کہ جب تک وہ اس کو چیز وہ یاد نہیں آتی تب تک اس کے احکام وہ جاری رہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس سے مواخذہ نہیں کیا جاتا، جب اس کو یاد آ گئے تو اس سے پھر مواخذہ کیا جائے گا۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ نیند آ جائے، سو جائے بندہ، تو سوتے ہوئے فار ایگزامپل بندہ سوتے ہوئے بندے سے سارے احکام زائل ہوتے ہیں، یعنی اس سے مواخذہ نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ وہ اپنی عقل اور اس مطلب ہوش حواس میں نہیں ہوتا، اور جب وہ نیند سے اٹھتا ہے تو جو بھی اس کے اوپر احکام تھے وہ لاگو ہو جاتے ہیں دوبارہ، اور جو اس سے مس ہو گئے اس کی قضا ادا کرنی ہوتی۔ یہ ہم نے چیز پڑھی۔ اور اس کے بعد آتی ہے اغماء، یعنی مدہوشی اور بے ہوشی کی حالت۔ اس میں ہم نے تفصیل پڑھی تھی کہ اگر لمبی ہو جائے تو اس کی قضا نہیں دی جاتی، اور اگر کم ہے تو اس کی قضا دی جاتی ہے۔ اس کے سارے احکام الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آخری جو چیز تھی وہ تھی مرض، یعنی مرض میں مرض الموت بھی آ جاتا ہے، عام بھی مرض آ جاتی ہے، وہ بھی ایک طرح کا عارضہ بن سکتا ہے، اور اس کے سارے احکام الحمدللہ ہم نے پڑھے۔ آج یہ جو عوارض، وہ یہ جو پچھلے عوارض سارے آپ کے سامنے میں نے پیش کیے ہیں، کسی کا سونا یعنی نیند ہو گئی، مدہوشی بے ہوشی ہو گئی، مرض ہو گیا، اور ہم نے پڑھے بھولنا، نسیان جسے کہتے ہیں، اسی طرح معتو کسی کا پاگل ہونا یعنی شبیہ بالپاگل ہونا، اور مجنون جو پاگل ہوتا ہے پورا۔ ان ساروں کے احکام جو ہم نے پڑھے یہ سارے ایسے ہیں جس میں انسان کے اپنے ارادے اور اختیار کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کی اس کو آزمائش اور ابتلاء اس کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مواخذہ نہیں ہوتا بعض حالات میں، اور بعض حالات میں جو ہم نے پڑھے ہیں اس سے مواخذہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کی اہلیت قاصر ہوتی ہے، اس کے ولی کے مطابق ہوتی ہے، جو بھی اس کے احکام ہم نے پڑھے۔ لیکن آج جو ہم پڑھ رہے ہیں العوارض المکتسبہ، اس میں انسان کا اپنا ارادہ اور اختیار کا عمل دخل موجود ہے۔ اس کے ہم ڈیٹیل آگے پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں سب سے پہلے اس کا جو عارضہ ہے جو انسان کے ارادے میں شامل ہے، جس سے اہلیت ختم ہو جاتی ہے، وہ ہے جہالت، کسی چیز کی عدم واقفیت اور عدم علم ہونا۔ تو اس کے بارے میں احکام یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو اس کا حکم ہے کہ جہالت یا کسی چیز کا عدم علم یہ اہلیت کے مخالف اور منافی نہیں ہے، لیکن بعض حالات میں یہ عذر بن سکتا ہے آپ کے لیے۔
اب یہ اپنے محل کے لحاظ سے اور جگہ کے لحاظ سے اس کی کچھ اقسام کی جاتی ہیں اور اس کے مطابق اس کے احکام سمجھے جاتے ہیں۔ یعنی یا تو انسان دارالاسلام میں ہوتا ہے، یعنی ایسا علاقہ، ایسا مکان جس میں اسلام کے احکامات رائج ہیں اور اسلام عام ہے ادھر، اس کے احکام کیا ہوں گے جہالت اور عدم واقفیت کے لحاظ سے، اور ایسا علاقہ، ایسا مکان، ایسی جگہ جہاں اسلام رائج نہیں ہے، جہاں کفر کی حکومت ہے اور کفر کا غلبہ ہے، جس کو دارالحرب یا دارالکفر کہتے ہیں، یعنی کفر کا علاقہ ہے۔ اسلام اگر کوئی بندہ ادھر لاتا ہے تو اس علاقے کے اعتبار سے اس کی کوئی چیز مطلب اس کے علم میں نہیں ہے تو اس کے کیا حکام ہیں اور کیا وہ اس کے لیے عذر بن سکتا ہے، تو اس کی ڈیٹیل آپ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے بنیادی قاعدہ اور اس میں کلیہ یہ ہے کہ جو جہالت اور عدم واقفیت ہے، یہ اگر انسان دارالاسلام میں ہے، ایسے علاقے میں، ایسی جگہ میں جہاں اسلام رائج ہے، تو یہ اس کے لیے عذر تصور نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے کہ دارالاسلام میں انسان کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہوتا ہے، کوئی بھی مسلمان ہے، تو ایسے احکام جو کہ عام ہیں، لوگوں کے درمیان مشہور ہیں اور واضح ہیں، اور اس میں کوئی بھی رخصت کی کسی مطلب یہ ہے کہ کسی نا واقفیت کا کوئی اس میں رخصت نہیں پائی جاتی، تو ایسے احکام میں مسلمان کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ یعنی ایسے احکام جو کتاب و سنت اور یعنی مشہور سنت اور متواتر سنتوں سے وہ ثابت ہیں وہ احکام، اور جو عام اور واضح ہیں، اس میں مسلمانوں کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ اور ایسے احکام جن پر اجماع منعقد ہو گئے، مطلب ایسی عام چیزیں جیسا کہ نماز کا واجب ہونا، روزے کا واجب ہونا، اسی طرح شراب کا حرام ہونا، زنا کا اور قتل نفس کا حرام ہونا، مطلب ایسی چیزیں اسلامی معاشرے میں یہ چیزیں عام ہوتی ہیں، تو کسی مسلمان کے لیے یہ دعویٰ کرنا کہ میں اس سے عدم واقفیت کیا کہنا کہ میں اس بارے میں نہیں علم رکھتا، تو یہ اس کے لیے عذر تصور نہیں کیا جائے گا۔ اور ایسے معاملات سے کوئی ذمی بھی مستثنی نہیں ہے، یعنی ذمی سے مراد وہ بندہ جو ہے تو کافر یا غیر مسلم ہے، لیکن وہ اسلامی حکومت میں یا اسلامی ملک میں رہتا ہے اور اسلام نے اس کو امن دیا ہوا ہے، تو اس پر بھی اسلام کے سارے احکام اسی طرح لاگو ہوں گے جس طرح مسلمانوں پر لاگو ہوتے ہیں، جن میں قصاص آ سکتا ہے، حد زنا آ سکتی ہے، چوری کی سزا آ سکتی ہے۔ تو جس طرح دارالاسلام میں مسلمانوں کے اوپر احکام ہے، ذمیوں کے اوپر بھی اسی طرح احکامات ہوں گے۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے میں پیش کر سکتا ہوں۔ اب مثال کے طور پر ایسے معاملات جس میں جہالت کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا اور جس میں کوئی بندہ اپنا اجتہاد کر رہا ہے، اپنی طرف سے محنت کر کے کچھ مطلب کتاب و سنت سے اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس میں کتاب و سنت کی مخالفت کر رہا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کہے کہ جی کسی جانور پر جب چھری ہم پھیرتے ہیں، کسی کو ذبیحہ بناتے ہیں، تو اس پر بسم اللہ پڑھنا، اگر کوئی بندہ جان بوجھ کو چھوڑ دیتا ہے، مطلب بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا جاتا ہے، لیکن جان بوجھ کر کوئی بندہ چھوڑ دے تو یہ بھی حلال ہوگا۔ فار ایگزامپل وہ قیاس کرتا ہے، قیاس کس چیز پہ کرتا ہے کہ مطلب عام طور پہ قاعدہ ہے تو یہ ہے نا کہ اگر کوئی بندہ غلطی سے مطلب اپنی مطلب بھول کر سہو سے وہ کسی طرح اس ذبیحے پر تسمیہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے، تو وہ چیز ذبیحہ حلال ہوتا ہے، اس لیے کہ نسیان کا جو عارضہ ہے وہ ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ اس کی ڈیٹیلز یہی ہیں کہ نسیان سے رفع القلم عن ثلاث، اس میں بھی چیزیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو بھولا ہوا ہے اس سے بالکل مواخذے کی کوئی مطلب، اس لیے کہ وہ بھولا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عارضہ لاحق ہے۔ اگر کوئی بندہ اس پر قیاس کر کے اس پر وہ چیز فٹ کرے، یعنی کوئی بندہ اگر جان بوجھ کے بھی کر لے تو خیر ہے جی، وہ چیز حلال ہوگی، تو یہ چیز ناجائز ہے، بلکہ اس کو عذر نہیں سمجھا جائے گا، اس لیے کہ وہ کتاب و سنت کی صریح احکامات کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہ تو ایک ہو گیا طریقہ، ایک ایسے احکامات جس میں اجتہاد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ بھی کتاب و سنت کے مخالف،
البتہ یہ کہ بعض ایسے احکام جس میں جہالت کو یعنی عدم واقفیت کو عذر تصور کیا جا سکتا ہے اور اس کا عذر مقبول سمجھا جا سکتا ہے، وہ یہ ہیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ کوئی بندہ کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور اس کو یہ نہیں پتہ کہ وہ جس عورت سے نکاح کرنے جا رہا ہے یا اس سے نکاح کر لیا ہے وہ عورت اس کی رضائی بہن ہے، تو اگر اس نے اس سے شادی کر لی تو بعد میں پتہ چلا تو اس کے لیے وہ گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مطلب جہالت کے پر مبنی وہ اس نے کا عمل کیا، تو بعد میں وہ الگ ہو جائیں گے، لیکن اس پر وہ کوئی کسی قسم کا مواخذہ نہیں ہے۔ اسی طرح کمن شرب عصیر العنب جاہلا تخمرہ، کوئی بندہ کسی مطلب یہ جو انگور کا شراب بنایا ہوا ہوتا ہے، انگور کا ایک تخمر سا بنا ہوتا ہے، اس میں ایک طرح کی شراب کی کچھ آمیزش ہوتی ہے، اگر کوئی بندے کو نہیں پتہ کہ یہ شراب ہے تو وہ اس کو پی لیتا ہے بغیر جانے، تو اس کے لیے مواخذہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے احکام جس میں جہالت کو عذر مقبول کیا جا سکتا ہے، عذر کے طور پہ لیا جا سکتا ہے، تو وہ یہ ہیں اس طرح کے جن میں اجتہاد کا کوئی گنجائش نہیں۔ البتہ یہ کہ بعض ایسے مواقع جس میں اجتہاد صحیح ہے اور کتاب و سنت کے مخالف نہیں ہے، اس کو بھی عذر مطلب، تو میں نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی کہ کوئی بندہ اگر ایسے معاملات جس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، یعنی ایک چیز کتاب و سنت سے ثابت ہے اور کوئی بندہ اس پر قیاس، تو وہ کتاب و سنت کے مخالف جا رہا ہے، تو یہ اس میں اس کے لیے جہالت کو عذر مقبول نہیں سمجھا جائے گا۔ اور ایسے معاملات، ایسے مواضع جس میں اجتہاد صحیح ہے، یعنی اس کو جائز سمجھا جا سکتا ہے، جیسا کہ نکاح میں ابھی اس بات کی گنجائش ہے، مطلب دونوں احکامات پائے جا سکتے ہیں، اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جی گواہ کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، دوسرے کہتے ہیں نہیں، صرف اعلان کر لیں تو گواہ کی ضرورت نہیں ہے، اعلان ہو گیا تب بھی ایک طرح کے وہ سارے گواہ بن جائیں گے آپ کے لیے۔ تو اس میں ابھی اجتہاد کی گنجائش ہے، دونوں طرف آراء، دونوں طرف دلائل موجود ہیں۔ تو ایسے معاملات جس میں اجتہاد کی گنجائش ہے ہی نہیں، اس میں عذر مقبول نہیں ہوگا جہالت کو، یعنی کوئی بندہ کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا تو میں نے یہ کام کیا، لیکن اجتہاد کے معاملے میں جہالت کو عذر مقبول سمجھا جائے گا۔ اور بعض ایسے معاملات جس میں جیسا کہ آپ کے سامنے رکھا کہ کوئی بندہ اپنی رضائی بہن سے شادی کر لیتا ہے لیکن جہالت کی بنیاد پر، تو یہ بھی اس کے لیے ایک عذر مقبول سمجھا جائے گا۔ اب مزید یہ کہ عدم واقفیت، لیکن اس کے لیے محل وہ ہو کہ جو کہ دارالحرب اور دارالکفر ہے، یعنی کفر کے علاقے میں انسان اگر کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کے کیا احکامات ہیں۔ تو بنیادی کلیہ اور قاعدہ یہ ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ ایسے علاقے میں جو کہ دارالکفر ہے اور کوئی بندہ مسلمان ہے اور ادھر احکامات مطلب شائع نہیں اور مشہور نہیں ہیں، تو ایسے علاقے میں علم فرض نہیں ہے۔ فرض سے مراد یہ کہ ادھر مشہور نہیں ہوتا تو انسان کے لیے شاید وہ حاصل کرنا مشکل ہو، تو اس لیے اس کے لیے فرض نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ وہ مقام ہی ایسا ہے کہ جس میں اسلامی تعلیمات کی جہالت اور عدم واقفیت پائی جاتی ہے۔ تو کوئی بندہ اگر ایسے علاقے میں اسلام لاتا ہے اور وہ اس کی حقیقت کے بارے میں نہیں جانتا، یعنی اسلام لانے کے بعد کیا کیا چیزیں اس پر واجب آتی ہیں، مثل عبادات ہو گئیں، اس کے اوپر جو چیزیں عائد ہوتی ہیں، جو اس پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جو حقوق عائد ہوتے ہیں، اس کے بارے میں جاہل ہے اور اس علاقے میں اس کے لیے کوئی ایسا وسیلہ بھی نہیں ہے کہ اس کو حاصل کرے، تو اس کے لیے یہ جہالت عذر قابل قبول ہوگا، یہ ایک طرح کی جہالت اور عدم واقفیت، اس لیے کہ وہ علاقہ ہی ایسا ہے کہ ادھر یہ چیزیں عام نہیں ہیں۔ تو اگر وہ بندہ بعد میں ان چیزوں کو جان لیتا ہے، اس کے علم میں آ جاتی ہیں، تو اس پر وہ جو چیزیں اس نے اسلام کے بعد نہیں ادا کیں، وہ اس کی قضا بالکل بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ مطلب اس وقت نہیں جانتا تھا، تو یہ جہالت اس کے لیے قابل قبول عذر ہے۔ اسی طرح اگر وہ شراب بھی پی لیتا ہے جہالت میں،
یا کوئی ایسا گناہ والا کام کر لیتا ہے جو کہ اس کو نہیں پتہ کہ اسلام لانے کے بعد اس کے لیے یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز واجب ہے، تو وہ اس کے لیے ایک طرح قابل قبول عذر سمجھا جائے گا اور عدم واقفیت پر اس کو محمول کیا جائے گا۔ تو یہ احکام تھے بنیادی طور پر اس کے کہ انسان کوئی بندہ جہالت پر مبنی کوئی کام کرتا ہے تو کب کب وہ اس کے لیے عذر ہوگا اور کب کب اس کے لیے عذر نہیں سمجھا جائے گا۔ تو مزید اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اور دوسرا اس کا ٹاپک ہے خطا، کہ انسان خطا سے غلطی سے کوئی کام کر لیتا ہے تو اس کے کیا کیا احکام ہیں، اس کے کیا کیا تفصیلات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔